اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور مراد اور لوگ ہیں، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وغیرہ پر ابھارے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ اور اپنے آپ سے اس وسوسے کو دور کیے جانے سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں التجا کر، بے شک وہ تیری دعا کو سننے والا اور تیرے حال کو جاننے والا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفیہ اکرام اور مجاہدات کرنے والی بزرگ ہستیوں کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، اس کے علاوہ شیطان کے شر سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ شیطان ایک ایسا کتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط فرما دیا ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ اور جنگ کرنے اور اسے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آ جاؤ گے اور تمہارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، اور آخر کار وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی کر کے ناکارہ بنا دے گا۔ اس لیے بہرحال اس کتے کے مالک کی طرف ہی متوجہ ہونا پڑے گا اور اسی کی پناہ لینی ہوگی تاکہ وہ شیطان کو تم سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا تمہارے لیے شیطان سے جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 2، شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دور کرنے اور اس کی تردید اور مخالفت کرنے کے لیے بندہ ہر وقت تیار رہے۔ میں یعنی امام غزالی کہتا ہوں، میرے نزدیک اس کا جامع اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے۔ لہذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان لعین کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ عبادت وغیرہ میں تمہاری قوت اور صبر کو ظاہر فرما دے، جیسا کہ کافروں کو ہم پر مسلط فرمایا گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے عزائم اور ان کی شرانگیزیوں کو ہمارے جہاد کیے بغیر ملیح میٹ کر دینے پر قادر ہے، لیکن وہ انہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں فرماتا، بلکہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ جہاد، صبر، گناہوں سے چھٹکارے اور شہادت سے ہمیں بھی حصہ مل جائے اور ہم اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ تو جس طرح کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، اسی طرح ہمیں شیطان سے بھی انتہائی جاں فشانی کے ساتھ مقابلہ اور اس سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز علماء اکرام نے شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے مزید 3 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کی ہیلہ سازی سے ہوشیار اور باخبر ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی ہیلہ سازیوں کا علم ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس طرح چور کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دو اور تمہارا دل اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو، اور نہ ہی تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا اور حملہ کر کے تمہیں زخمی کر دے گا۔ نمبر 3، تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رکھو۔
اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اور اس کے واروں سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ: بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آیت میں مذکور لفظ طائفن کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ورغلانے کے لیے انسان کے گرد گردش کرنے والے شیطان کو طائف کہتے ہیں، اور اس کا آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یاد کرتے ہیں، اور اسی وقت گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے رکنے کا حکم دیا ہے اور گناہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب شیطان دل میں گناہ کرنے کا وسوسہ ڈالے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرنا اور اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کے ثواب کو یاد کرنا اس وسوسے کو دور کرنے اور گناہ سے رکنے میں معاون و مددگار ہے۔ لہذا جب بھی شیطان گناہ کرنے پر اکسائے تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات و احسانات کو یاد کرے، اور نافرمانی کرنے پر اس کی طرف سے ملنے والی سزا اور اطاعت کرنے کی صورت میں اس کی طرف سے ملنے والے ثواب کو یاد کرے تو انشاءاللہ شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے گا اور وہ گناہ کرنے سے بچ جائے گا۔ اور اگر شامت نفس سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے برے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان علی شان یاد آ گیا، جس کا ترجمہ ہے: بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اسے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی: امیر المومنین، اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، جس کا ترجمہ ہے: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا: اے امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ ترجمہ، اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کے بھائی یعنی مشرکوں کو شیطان گمراہی میں کھینچتے ہیں یہاں تک کہ وہ گمراہی پر پکے ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہ تو گمراہی سے رکتے ہیں اور نہ ہی گمراہی کو چھوڑتے ہیں۔ اس سے متقی مسلمان اور کافر کا حال واضح ہوا کہ مسلمان کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد کرتا ہے اور پہچان جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے، پھر وہ اس سے رک جاتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، جبکہ کافر اپنی گمراہی میں ہی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، نہ وہ اللہ کا حکم یاد کرتا ہے اور نہ ہی اپنی گمراہی سے رجوع کرتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور اے حبیب، جب تم ان کے پاس نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی کیوں نہ بنا لی، تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی تھی کہ قرآن پاک کی آیات تو تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور اس آیت میں بتایا ہے کہ اس کی عظمت و شان کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے خواہ نماز میں یا خارج نماز، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطبہ کو بغور سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت سے نماز اور خطبہ دونوں میں بغور سننے اور خاموش رہنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے، جبکہ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرف ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے امام کے پیچھے قرآن پاک پڑھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور کثیر احادیث میں بھی یہی حکم فرمایا گیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے۔ چنانچہ حضرت بشیر بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کر رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اور جب وہ قرات کرے تو خاموش رہو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے ایک رکعت بھی بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ترجمہ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلندی سے کچھ کم آواز میں صبح و شام اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ اس آیت میں خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس خطاب میں امت مصطفیٰ بھی داخل ہے۔
کہ یہ حکم تمام مکلفین کو عام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں ذکر سے مراد نماز میں قرات کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ذکر میں تلاوت قرآن، دعا اور تسبیح و تحلیل وغیرہ تمام اذکار شامل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں کیا جائے یا درمیانی آواز میں، حد سے زیادہ بلند آواز میں چیختے ہوئے نہ کیا جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ذکر عاجزی اور خوف کے ساتھ ہو۔ نیز ذکر اللہ صبح و شام کیا جائے۔ بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے ذکر کرنا دونوں کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ اگر ذکر کرنے والے کو ریاکاری کا اندیشہ ہو یا نمازیوں اور آرام کرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو آہستہ ذکر کیا جائے، ورنہ بلند آواز سے کرنے میں حرج نہیں۔ فرمایا صبح اور شام ان دونوں اوقات میں ذکر کرنا افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس وقت ذکر کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا لکھا جائے گا، اور شام کے وقت انسان سوتا ہے اور نیند ایک طرح کی موت ہے، لہذا اس وقت بھی ذکر کرنا مناسب ہے کہ ممکن ہے سوتے میں ہی انتقال ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو قیامت کے دن اللہ کا ذکر کرتا ہوا اٹھے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور اسی طرح نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک نفل نماز ممنوع ہے، اس لیے ان وقتوں میں ذکر کرنا مستحب ہے تاکہ بندے کے تمام اوقات قربت و اطاعت میں مشغول رہیں۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ ترجمہ: بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کو سننے والا اور پڑھنے والا دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب فرشتے اپنے بے انتہا شرف، پاک اور معصوم ہونے، شہوت اور غضب سے بری ہونے، کینہ اور حسد سے منزہ ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو انسان جو کہ جسمانی ظلمتوں، بشری کثافتوں اور شہوت و غضب کی آماجگاہ ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرے۔ سجدہ تلاوت کے چند احکام۔ یہ آیت آیات سجدہ میں سب سے پہلی آیت ہے، اس مناسبت سے یہاں سجدہ تلاوت کے چند احکام بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالقصد سنی ہو یا بلا قصد سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگر ارادہ سنی ہو یا بغیر ارادہ کے اگر سنی ہو پھر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سجدہ واجب ہونے کے لیے ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری ہے اور ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پہلے یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ نمبر 3، اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو پھر واجب نہ ہوا۔ نمبر 4، فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں کیا مستحب ہے۔ یاد رہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت
نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ ہی اس میں تشہد ہے نہ سلام۔